والسلام على نبيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ ہمارے اپنے کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ قاعدے ہیں جن کی بنا پر ہم کسی بندے کو پرکھتے ہیں، کسی بندے کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں۔ عام طور پہ ہم بندے کے ظاہر کو دیکھ کر، اس کی بول چال کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ کس کردار کا اور کس شخصیت کا حامل ہے۔ مثلا کسی نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہو، بال اس کے بنے ہوئے ہوں اور بول چال اس کی اچھی ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بول چال کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے بھلا آدمی۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کے کپڑے گندے ہیں، ملگجے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، بال بھی اس کے بکھرے ہوئے ہیں، تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ رکھ رکھاؤ والا آدمی نہیں ہے۔ گویا کہ ہمارے ہاں اعتبار ہوتا ہے ظاہر کا، جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، جو ہمارا کان سن رہا ہوتا ہے، ہم اس پر یقین کر کے کسی بندے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اور یہ ہر انسان ہی ایسا کرتا ہے، وہ چاہے آپ ہیں چاہے میں ہوں، یہ ہمارے پرکھنے کا ایک معیار ہے جو ہم سب نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں سمجھ اتنی کی ہے، لہٰذا ہم اس سے آگے بڑھ کر کسی کو جان نہیں سکتے۔ لیکن جب بات آتی ہے رب العالمین کی، تو وہاں پر پرکھنے کا معیار بدل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں بندے کو جانچنے کا، بندے کو پرکھنے کا، بندے کے کردار کا لیول کچھ اور ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندہ کتنے مال والا ہے، وہاں یہ نہیں پرکھا جاتا کہ بندہ کتنا خوبصورت ہے، وہاں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ بندے کا رنگ کیسا ہے، نہ ہی وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیزیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ کسی بھی چیز کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی قدر اور کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ سارے انسان اللہ کے ہاں سارے برابر ہیں، سارے کے سارے، خواہ وہ کالے رنگ کے ہیں، خواہ وہ سفید رنگ کے ہیں، خواہ وہ لال رنگ کے ہیں، گندمی رنگ کے ہیں، خواہ وہ اردو بولنے والے ہیں، وہ عربی بولنے والے ہیں، وہ پنجابی بولنے والے ہیں، وہ کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں سارے کے سارے ایک ہی صف میں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى لباسکم ولا الى اجسادکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھتا، نہ ہی اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور دیگر روایات کو پڑھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نسلوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کس نسل سے ہے، کسی اعلیٰ خاندان کا بچہ ہے یا کسی گرے ہوئے خاندان کا فرد ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس بات کی کوئی فکر نہیں، نہ ہی اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ اللہ تو ہمارا رکھ رکھاؤ دیکھ لے، ہمارے لباس کو دیکھ لے، ہمارے چہروں کو دیکھ لے اور ہمارے مال و دولت کو دیکھ لے۔ اللہ کے ہاں میرا بھائی یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کے ہاں کیا چیز معنی رکھتی ہے، کیا چیز بندے کی قدر بڑھاتی ہے، کیا چیز بندے کو اللہ کے ہاں اونچا کرتی ہے، وہ دو چیزیں ہیں، بندے کا ظاہر بھی اور بندے کا باطن بھی۔ ہمارے ہاں ہے صرف ظاہر،
جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دل کی کیفیت کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اللہ رب العالمین دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ترتیب دیکھیے کہ پہلے اللہ دل کو دیکھتا ہے، پھر اللہ رب العالمین بندے کے عمل کو دیکھتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ اللہ بیک وقت دونوں کو دیکھتا ہے تو تب بھی دل کا درجہ پہلے ہی ہے، باطن کا درجہ پہلے ہی ہے، کہ پہلے بندے کے دل کو، اس کی نیت کو، اس کے حرکت کو، اس کے عہد کو، اس کے ارادے کو دیکھا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ بندہ عمل کیا کر رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی وہ نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ سجدہ اپنے رب کی بندگی میں کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ دنیا کے سارے معبودوں کا رد کر کے اپنے رب واحد کی بندگی بجا لا رہا ہے، تو یہ بندہ اپنی نیت کے اعتبار سے خراب ہے، اس کو اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا۔ اب اس کی نیت یہ ہے اور اس کا عمل ظاہر کر رہا ہے کہ اس نے رکوع کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے، اور اس نے سجدہ کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے۔ ہم سب نے نماز ادا کی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب نے ہی نماز ادا کی ہے، اللہ ہم سب کی نماز کو قبول فرمائے۔ کتنے ہی لوگ نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے کندھوں سے اوپر نہیں جاتی، وجہ کیا ہوتی؟ حالانکہ انہوں نے نماز بھی ادا کی، وضو بھی بنایا، اور انہوں نے سارے نماز کے قوانین، اس کی شرائط، اس کے ضابطے سارے وہ پورے کیے، لیکن پھر بھی ان کی نماز کندھوں سے اوپر نہ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا باطن ٹھیک نہ تھا۔ ان کی نیت کیا تھی؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان کی نیت کیا تھی کہ وہ مسجد میں صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ مسجد کی انتظامیہ کے رکن ہیں، وہ مسجد میں صرف اس لیے آئے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے۔ ان کی نیت خالص اللہ کے لیے نہ تھی۔ میرا بھائی، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب نشہ کیا ہوا ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اس سے مراد ہر وہ نشہ ہے، ہر وہ بندے کو مشغول کر دینے والی بات ہے جو انسان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نشہ صرف شراب پینے کا نام ہے، چرس پینے کا نام ہے اور گٹکا پینے کا نام ہے، ہم اس کو نشہ کہتے ہیں۔ میرا بھائی، کچھ نشے وہ بھی ہیں کہ بندہ ہاتھ باندھ کر تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو لیکن پونچھا دکان میں ہوا، یہ بھی نشہ ہی ہے۔ بندہ سجدہ اللہ کو کر رہا ہو لیکن ذہن میں یہ آ رہا ہو فلاں پارٹی سے میں نے اتنی پیمنٹ لینی ہے۔ بندہ رکوع اللہ کو کر رہا ہو لیکن نشہ اس کو یہ چڑھا ہوا ہو کہ میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، آج وہ میرا سہارا ہے، مجھے دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اس کو یہ جو نشے چڑھے ہوئے ہیں، کبھی مال کا نشہ، کبھی دولت کا نشہ، کبھی اولاد کا نشہ، یہ نشے بھی ایسے نشے ہیں کہ جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، یہ نشہ کیا ہو تو نماز کے پاس نہیں آنا، کیونکہ نماز تو خلوص مانگتی ہے۔ نماز تو یہ کہتی ہے کہ تسبیح کو پھیرنے والے کچھ اپنے آپ کو پھیر، اپنے رب کے سامنے کچھ بندگی لانے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے، عبودیت کرنے کے لیے پتہ لگنا چاہیے کہ یہ بندہ سجدہ کر رہا ہے تو خالص اللہ کو کر رہا ہے۔ آج نمازیں ادا کر لی، کتنے نمازیں ادا کرنے والے عاملۃ ناصبہ، کتنے عبادت کرنے والے کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کتنے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ یوم تبلی السرائر، جس دن اللہ چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دے گا۔ ہمارے دل کی نیت تو اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسا ہمارا ظاہر ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، ہم کس نیت سے نماز ادا کر رہے ہیں
اور کس لیول پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. کتنے ہی نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں سوائے تھکاوٹ کے، سوائے وقت کے گزرنے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، ان کے ہاتھ کا کبھی نہیں آتا. اس لیے میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میرا خوبصورت کپڑا، میری خوبصورت شکل، میرے بنے ہوئے بال، میرے جسم سے اٹھنے والی خوشبوئیں، یہ اللہ کے ہاں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی جب تک میرے دل کی نیت اور میرا دل سیدھا نہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پورے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر یہ سیدھا رہے تو پورا جسم سیدھا ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی خراب اور برباد ہو گیا. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل ہی ہے. دل ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر یہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کی نیت خالص ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، اور یہ نیت خالص اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ نے کسی عمل کے کرنے کے لیے کی ہے، آپ اللہ کے ہاں پکے نیکوکار ہیں، پکے مخلص ہیں. لیکن اگر نیت میں فطور آ گیا تو پھر میرا بھائی نیکی کا کچھ فائدہ نہیں. کیوں اللہ کا فرمان ہے؟ اس لیے کہ اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے. نماز دونوں لڑکوں نے، دونوں آدمیوں نے ادا کی ہے، لیکن ایک کی مقبول دوسرے کی غیر مقبول. ہماری نظر میں دونوں نے نماز ادا کی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، لیکن اللہ کے ہاں ایک کی مقبول دوسرے کی غیر مقبول. کس لیے؟ کیا اس کے نہیں پتا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جو رب زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں سے مردے نکال سکتا ہے اور پھر ان مردوں کو زندگیاں عطا کر سکتا ہے. وحصل ما فی الصدور، وہ اس کمزور سینے کو پھاڑ کر اس میں سے جتنے بھی خیالات، سوچیں، تصورات اور نیتیں تھیں وہ بھی ساری باہر نکال سکتا ہے. اس سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں. اس لیے کہا کہ آپ اپنے دل کو اور اپنی نیت کو بھلا رکھیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، بندے کے اعمال کی جزا کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. یہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے مانتے چلے جاؤ، اوپر اوپر سے سارے کام کرتے چلے جاؤ، لیکن دل میں جہاں چور بیٹھا ہو، جہاں موقع ملے وہاں دین کو ڈاکہ لگا کر، دین کو نقب لگا کر، دین کو دھوکہ دے کر آگے بڑھ جاؤ. اسی لیے تو اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا تھا، آپ سب کو زبانی آیت آتی ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماریوں کو زیادہ کر دیا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دل سے جھٹلاتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں. دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ کا دل، اس دل کو بھی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اور آپ کا عمل یہ دوسرے نمبر پہ ہے. دل کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. بعض موحد لوگ جو بڑے توحید پرست بنے پھرتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اگرچہ داڑھی کٹوائی ہوئی ہے، اگرچہ میں نماز نہیں ادا کرتا، اگرچہ میری شلوار ٹخنوں سے نیچے جاتی ہے. کوئی بہن ہے تو وہ یہ کہتی ہے اگرچہ میں پردہ نہیں کرتی، اگرچہ میں نماز نہیں ادا کرتی، اگرچہ میں اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتی ہوں، اگرچہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ میرے اندر توحید تو ہے، میرے پاس توحید تو موجود ہے. اور چھڈو جی، اللہ دل نو ویکھدا ہے. دل میں داڑھی ہوتی ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کیا دیکھتے ہیں؟ بندے کا دل بھی، بندے کا عمل بھی. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بات کا حکم دے دیا، میرا بھائی وہ توحید ہی کیا جو انسان کو نماز کی طرف نہ لا سکے، وہ عقیدہ ہی کیا جو انسان کو اس قدر عمل سے دور کر دے کہ انسان عمل کو کچھ سمجھے ہی نہ. ایسے عقیدے کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. ایسے عقیدے کو اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی وقت اور کوئی قدر حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ بندے کی دو چیزیں اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی. آپ کا باطن آپ کے دل کی نیت، اور آپ کا ظاہر آپ کے ایک ایک عمل کو اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ بندے نے رکوع کیا بھی ہے یا نہیں کیا، نماز ادا کی بھی ہے یا نہیں کی، روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر جا کر نیکی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دل اور اس کا عمل، اگر اس کا دل ٹھیک تھا تو اس کا عمل بھی قبول کر لو.
اگر اس کا دل ٹھیک نہیں تھا تو اس کے عمل کو بھی رد کر دو۔ بیس پیچھے دل ہی ہے، بیس پیچھے آپ کی نیت ہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مکان کی بنیاد، عمارت کی بنیاد جس طرح سے آپ رکھتے ہیں مضبوط بنا کر، ایسے ہی عمل کی بنیاد نیت ہے۔ جتنی آپ کی نیت خالص، سچی، سچی اور کھری ہوگی، اتنا ہی آپ کا عمل مضبوط اور کھرا ہوگا۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر آ کر بندے کو ایک عمل کے بدلے میں اللہ رب العالمین 70 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور 70 سے بڑھا کر بسا اوقات بندے کو 700 نیکیاں دے دی جاتی ہیں، اور 700 سے بڑھا کر اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کر اجر عطا کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ آپ کی نیت کا خالص ہونا لازم ہے۔ جب آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں گے تب آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان تو فرمایا، اب اگر ہم اس کی تفسیر کو مزید دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بڑا خوبصورت آدمی تھا، انتہائی اچھا آدمی تھا، لیکن اس کی خوبصورتی اس کے کسی کام نہ آئی، کیونکہ اس نے اسلام کا انکار کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ برباد ہو جائے کہ اس نے دین کو جھٹلایا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کسی کام آئی، نہ اس کا حسن اللہ نے دیکھا، بلکہ فی جیدہا حبل من مسد، اللہ نے اسے اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر گلایا۔ تسلا نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ داخل کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف بلال ہے جو رنگ کے کالے، موٹے ہونٹوں والے، چپٹی ناک والے، کالی مرچوں کی طرح مڑے ہوئے بال، لیکن جب توحید اختیار کر لی، دل کو سیدھا کر لیا، نیک اعمال کیے، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی قدر یہ کہ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آواز جنت میں لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سیدنا ظاہر رضی اللہ عنہ، یہ کالے رنگ کے تھے اور دیہاتی آدمی تھے، اور موٹے موٹے ہونٹ اور ناک بھی ان کی چپٹی ہوئی، پھینے سے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر گاؤں سے کچھ سبزیاں لے کر آئے ہیں اور مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر ان کو بیچ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر چھپا کر ان کو پیچھے سے جپھا ڈال دیا، اور ان کو پتہ نہ لگا تو انہوں نے کچھ ناگواری میں الفاظ بول دیے کہ یہ کون ہے جس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، میری خریداری میں اور میری فروخت میں، میری تجارت میں مخل ہو رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ہاتھوں کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جس جبھے میں، جس حصار میں میں آیا ہوا ہوں، یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اتنا سوچ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنا جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا۔ تو سیدنا ظاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمانے لگے، ہے کوئی جو اس غلام کو مجھ سے خرید لے؟ ہے کوئی جو اس کو ہمارے سے خرید لے؟ تو سیدنا ظاہر کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں تو ایک بیکار سا آدمی ہوں، مجھے کون خریدے گا اور میری قیمت کون دے گا؟ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھے تو میری شکل بھی اچھی نہیں ہے، میں تو ایک بیکار معمولی سا آدمی ہوں، میری کوئی قیمت آپ کو نہیں ملے گی، اس غلام کو کوئی نہیں خریدے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، ظاہر، اللہ کے ہاں تم بے قدرے نہیں ہو، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی اہمیت ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں پرکھنے کا میرا بھائی جو معیار ہے وہ بندے کا ظاہر بھی ہے اور بندے کا باطن بھی ہے۔ اب اس میں ان لوگوں کا رد بھی ہے جو اللہ کی بندگی کا نام لے کر لمبے لمبے بال رکھ لیتے ہیں، داڑیاں لمبی لمبی رکھ لیتے ہیں اور مونچھیں بڑھا لیتے ہیں، صفائی نہیں کرتے اور کتنے کتنے کپڑے اپنے اوپر پہن کر بدبودار انداز میں بیٹھ کر حق ہو اور اللہ ہو کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے صوفیاء کا، ایسے صوفی لوگوں کا ایک ہی نشانی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے عشق ہے، ہمیں اللہ سے عشق ہے، ہمیں رسول سے عشق ہے، ہمیں فلاں سے عشق ہے۔ یہ جو عشق کی بات ہے نا، پورے قرآن و حدیث کے اندر میرا بھائی کہیں عشق کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، عربی کا لفظ ہے لیکن زیب نہیں دیتا ہے۔
اچھا لفظ نہیں ہے، بازاری لفظ ہے. کہنا نہیں چاہتا لیکن مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی بندہ اپنی ماں سے نہیں کہتا کہ اماں جی مجھے آپ سے عشق ہے. کوئی اپنی بہن سے یہ لفظ نہیں کہتا، اپنے ابا سے یہ نہیں کہتا. وہ اپنے ابا سے کہتا ابا جی مجھے آپ سے محبت، اپنی بہن سے کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت، اپنی ماں سے بھی یہی کہتا ہے. محبت کے الفاظ استعمال کرتا ہے، عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا. یہ ایک بازاری لفظ ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسا لفظ استعمال کرنا یہ انتہائی قبیح بات ہے. پورے قرآن و سنت میں یہ بات استعمال نہیں ہوئی. اس لیے عشق یہ ایک الگ بات ہے، اور جو لوگ اس عشق کو سینے سے لگا کر یہ گندے بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ قطعاً ایمان والے نہیں ہیں، قطعاً ایمان والے نہیں ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. صفائی ستھرائی کرنے والا بندہ ہی ایمان والا ہوتا ہے. اور صفائی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہر کی صفائی، ایک اندر کی صفائی، باطن کی صفائی. اس لیے بات کو ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے ہاں بندے کی کامیابی کا معیار یہی ہے کہ وہ اپنے دل کو اور اپنے عمل کو سیدھا کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین انہی دو چیزوں کو دیکھتا ہے.